بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 84 ہے، جس میں ہم شاعر المساور بن ہند کو پڑھیں گے۔ تو ان کا یہاں پر کوئی تعارف یا اشعار کا پس منظر مذکور نہیں، تو یہ اشعار پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وقال المساور ابن ہند ابن زہیر أودى الشباب فما له متقفر وفقدت أترابي فأين المغبر وأرى الغواني بعدما أوجهنني أعرضن ثم قلن شيخ أعور ورأين رأسي صار وجها كله إلا قفايا ولحية ما تظفر ورأين شيخا قد تحنى ظهره يمشي فيقعس أو يكب فيعثر لما رأيت الناس هروا فتنة عمياء توقد نارها وتسعر وتشعبوا شعبا فكل جزيرة فيها أمير المؤمنين ومنبر ولتعلمن ذبيان إن هي أعرضت أنى لنا الشيخ الأغر الأكبر ولنا قناة من ردينة صدقة زوراء حاملها كذلك أزور۔ شاعر کہتا ہے المساور ابن ہند، اود الشباب ہلک الشباب، جوانی ختم ہو گئی، جاتی رہی، ڈھل گئی، فما له متقفر، اب اسے ہم تلاش نہیں کر سکتے اور اس کی تلاش کی جگہ کوئی نہیں۔ وفقدت اترابی، اتراب جمع ترب، وکواعب اترابا، جس کا ترجمہ ہوگا کہ ہم عمر لوگ، تو میں نے اپنے دوست ہم عمر ساتھی کھو دیے۔ فقدت فقد یفقد، یعنی مفقود کر دینا، ضائع کر دینا، میں نے اپنے ہم عمر دوستوں کو کھو دیا۔ فأین المغبر فأین البقاء، اب بقا مجھے کہاں نصیب، اب میں کیسے باقی رہوں، میرے اپنے ہی نہ رہے، میری جوانی ہی نہ رہے، جوانی کی تلاش میں نکلوں تو وہ بھی نہ ملے، دوستوں کی تلاش میں نکلوں تو ان کا بھی دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ جا چکے ہیں، بچڑ چکے ہیں، تو اب میری بقا کہاں ہے۔ وَأَرَى الْغَوَانِيَ، الغوانی جمع غانیہ یا مغنیہ، گانے والی یا حسین عورتوں کو بھی آپ سمجھنے کہ اس سے مراد حسین عورتیں۔ وَأَرَى الْغَوَانِيَ وَأَرَى الْحَسِينَاتِ، الحسینۃ والنساء التي هي حسناء۔ وَأَرَى الْغَوَانِيَ، اور میں خوبصورت عورتوں کو دیکھتا ہوں، بعدما اوجہننی، اس کے بعد کہ انہوں نے مجھے وجیح اور خوبصورت بنا دیا یا سمجھ لیا۔ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے وجیح پایا، مجھ سے روگردانی کی۔ اعرضنا، وَأَرَى الْغَوَانِيَ اعرضنا، میں نے خوبصورت عورتیں دیکھیں، اعرضنا، انہوں نے مجھ سے اعراض کیا، منہ پھیر دیا، بعدما اوجہننی، اس کے بعد کہ جب انہوں نے مجھے وجیح پایا، خوبصورت پایا، تب بھی مجھ سے انہوں نے اعراض کیا۔ ثم قلن شیخ اعور، پھر کہنے لگی یہ بوڑھا نکما ہے یا کانا ہے، یہ بوڑھا شیخ، ٹھیک ہے، یہ نکما ہے، اعور کانا ہے، کانا، ٹھیک ہے، کیونکہ اب میری ایسی حالت ہو گئی، جوانی ختم ہو چکی، ڈھل چکی، اب مجھے وہ بدصورت اور بدنما اور بدصورت کہتے ہیں۔ تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں، بعدما اوجہننی، بعدما جعلنی وجیہا وحسینا ورجلا یشار الیہ بالبنان فی الجمال فاعرضن فیما بعد فأی الوفاء هذا ثم ای بعد ذلك قالت قلنا شیخ اعور، یہ تو کانا بوڑھا ہے یا نکما ہے۔ ورأینا رأسی صار وجہا کلہ، اور انہوں نے میرے سر کو دیکھا، ورأینا رأسی، میرے سر کو دیکھا، وہ سارا چہرہ یعنی کی طرح بڑھاپے کی وجہ سے بے بال ہو گیا، مگر سر کا پچھلا حصہ کہ وہاں کچھ بال ہیں، اور داڑھی کو دیکھا کہ اب گوندی نہیں جاتی،
تو کہتے ہیں ورأینا رأسی، میرے سر کو دیکھا، صار وجہن، وہ چہرے کی طرح صاف ہو گیا، کیونکہ سر جب اس سے بال گرتے نا تو آگے کا حصہ ٹنڈ ہو جاتا ہے، تو جس طرح میرا چہرہ سفید تھا میرا سر بھی، اس کے بال جو ہے نا جڑ گئے، ختم ہو گئے۔ صار وجہن، میرا سر میرے چہرے کی طرح کلہ سارا ہو چکا، الا قفایا، مگر جو گدی ہے، قفایا جو گدی ہے اور سر کا پچھلا حصہ ہے وہاں کچھ نہ کچھ بال تھے، مؤخر الرأسی، سر کا پچھلے حصہ، الا قفایا، وہاں کچھ نہ کچھ بال تھے، ولحیا، اور میری داڑھی میں بال تھے، ما تصفرو، لیکن داڑھی بھی رنگی نہیں جاتی، یا وہ اس قابل نہیں کہ اس کو گھونڈنے۔ یہ کہتے ہیں کہ عرب داڑھی کے بالوں کو گھونتے اور بٹتے تھے، شاعر کہتا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے اب داڑھی کے بال گھونڈنے کے قابل نہ رہے، شاید وہ ان سے جس طرح سر کی چوٹیاں بنائی جاتی ہیں اسی طرح داڑھی کی بھی چوٹیاں بنائی جاتی ہوں گی اس زمانے میں، تو کہ اب اتنے بال نہ رہے داڑھی کے بھی کہ اس سے چوٹیاں بنائی جائیں، تو اس لیے مجھ سے وہ نفرت کرنے لگیں۔ وَرَأَيْنَ شَيْخًا قَدْ تَحَنَّى ظَهْرُهُ، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھے کو جس کی کمر جھک گئی ہے چلتا ہے۔ وَرَأَيْنَ شَيْخًا، ایک شیخ، ایک بوڑھے کو دیکھا انہوں نے، قَدْ تَحَنَّى احْدَوْدَبَ ظَهْرُهُ، اس کی کمر بالکل کیا ہو گئی ہے، یعنی جھک گئی ہے اور وہ چلتا ہے جھک کے، تکان کی وجہ سے۔ یمشی وہ چلتا ہے، فیقعس او یکب فیعثر، یقعس کا معنی ہے سینے کا نکالنا اور پیٹھ کا دھنسنا، مراد یہ ہے جب وہ چلتا ہے تو فیقعس، یا تو وہ سر اوپر اٹھا لیتا ہے ضعف کی وجہ سے، یا وہ پسلتا ہے، جب پسلتا ہے تو منہ کے بل گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، فیقعس، یا وہ سر اوپر اٹھاتا ہے، او یکب، یا کیا کہتے ہیں، یکب کا معنی منہ کے بل گرنا، اس طرح قرآن میں ہے افمن یمشی مکبا علی وجہہ، تو سر یا تو سر کو اوپر اٹھا کے چلتا ہے تو سینہ باہر نکالتے نکال نہیں سکتا، اور جب سر کو نیچے کرتا ہے تو گویا کہ وہ زمین میں دھنس رہا ہے، اور جب وہ تھوڑا سا پسلنے لگتا ہے فیعثر، تو یہ پسل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اکبا یکب سے ہے، اور عثر یعثر۔ لما رأیت الناس حروا فتنة، جب میں نے دیکھا کہ لوگوں کو کہ وہ اس اندھا دھند فتنے کو ناپسند کرنے لگے جس کی آگ جلا کر بھڑکائی گئی، کہتے ہیں لما رأیت الناس، جب میں نے لوگوں کو دیکھا، حروا کرہوا، ناپسند کیا، فتنةً فتنے کو، انہوں نے فتنے کو ناپسند کیا، عمیاء جو کہ اندھا فتنہ تھا، توقد نارها وتسعر، کہ جس کی آگ بھڑکائی گئی تھی پہلے، اب وہ بجھانے پر تلے ہوئے ہیں لیکن بجھتی کہاں ہے، ٹھیک ہے، توقد، اوقد یوقد، آگ کو جلانا، وتسعر، اور اس کو بھڑکانا۔ آگے ہے وتشعبوا شعبا فکل جزیرۃ، اور لوگ مختلف جماعتوں میں بٹ گئے، تشعبوا تفرقوا، شعبہ شعبہ ہونا، جماعت جماعت، شعبا کثیرۃ وہو الجماعہ، فکل جزیرۃ، جب وہ بٹ گئے چنانچہ ہر جزیرہ میں ایک امیر المؤمنین اور ایک ممبر ہے، تو ایسی حالت میں مستقل مزاج اور برقرار رہا۔ وتشعبوا شعبا فکل جزیرۃ، ہر جزیرے کا ایک امیر المؤمنین تھا اور ایک ممبر تھا۔ وَلَتَعْلَمَنْ ذُبْيَانُ إِنْ هِيَ أَعْرَضَتْ، اور قبیلہ ذبیان جان لے گا اگر وہ ہم سے اعراض کرے گا، إِنْ هِيَ أَعْرَضَتْ، اگر وہ ہم سے اعراض کرے گا یہ قبیلہ، أَنَّا لَنَا الشَّيْخَ الْأَغَرَّ الْأَكْبَرُ، کہ ہمارے لیے ایک روشن خیال اور شریف بڑا بزرگ ہے جو ہماری عزت و افتخار کے لیے کافی ہے، لہٰذا ان کے اعراض سے ہمیں کچھ نقصان نہ ہوگا۔ شیخ سے مراد ان کا دادا زہیر ابن جزیمہ ہے، کہتے ہیں اگر وہ اعراض کر بھی بیٹھا تو کیا ہے، انا لنا الشیخ الاغر الاکبر، ہمارے لیے ہمارا ایک شیخ سیاہ چہرے والا موجود ہے، ہمارے لیے کافی ہے۔ ولنا قنات من ردینۃ صدقۃ، ہمارے پاس ردینہ کا ایک مضبوط ٹھیڑا نیزہ ہے، قنات نیزے کو کہتے ہیں، من ردینۃ قبیلہ ردینہ سے ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس ردینہ کا ایک مضبوط ٹیڑھا نیزہ ہے، صدقۃ زوراء، جس کا اٹھانے والا بھی ٹیڑھا ہے،
زوراؤ، حاملها ای حاملو هذه القنات، کذالک ازورو اس کے اٹھانے والا بھی ٹھیڑا آدمی ہے، یعنی اس کے سمجھ میں بھی بات نہیں آتی، جب غصہ ہوتا ہے تو پھر ہر چیز کو خراب کر دیتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ اس سے بچ کے رہنا اور ہم سے یعنی دشمنی یا عداوت بالکل بھی نہ کرنا۔ امید ہے کہ سبق آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔